السلام علیکم ناظرین ڈرامہ سیریل نقاب کی اس زبردست قسط میں آپ دیکھیں گے کہ بلال سیدھا تیمور کے گھر جاتا ہے اور وہاں جا کر اسے خوب دھمکی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ایمان کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو انجام بہت برا ہوگا، اور اپنے باپ کو بھی سمجھا دو کیونکہ وہ ایمان کی جان کا دشمن بن چکا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ بہت جلد میرے ہاتھوں مار کھانے والا ہے۔ یہ سب سن کر احد حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک لڑکی کے لیے اپنے خون سے جھگڑا کر رہے ہو؟ دیکھو، جو سپورٹ تمہیں ہم سے مل سکتی ہے وہ ایمان سے کبھی نہیں مل سکتی، اسی لیے ایمان کو چھوڑ دو تو بہتر ہے۔ بلال جواب دیتا ہے کہ یہ تمہاری بے وقوفی ہے، میں کبھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دے سکتا اور جانتا ہوں کہ تم لوگ جھوٹے اور دغا باز ہو۔ میں تم لوگوں پر نہ کبھی یقین کر سکتا ہوں اور نہ ساتھ دے سکتا ہوں۔ تیمور کہتا ہے کہ پھر تیار ہو جاؤ، تمہارا وہ حال کریں گے کہ تم یاد رکھو گے۔ لیکن بلال کسی خوف یا خطرے سے گھبراتا نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہاری کسی بات سے کوئی ڈر نہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ تیمور اس پر حملہ ضرور کرے گا اور نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ ادھر ایمان بہت پریشان ہے اور بلال کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ صرف میری نہیں بلکہ تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے، اپنا بھی خیال رکھو۔ ذرا اپنے بھائی بلال کا بھرپور ساتھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ میرا بھائی ہے اور میرا بھلا چاہتا ہے، میں اس کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دوں گی۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ زہرا بہت پریشان ہو جاتی ہے اور بلال کو فون کر کے کہتی ہے کہ یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ کیونکہ اسے ڈر لگتا ہے کہ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ اب جا کے زہرا کو احساس ہو رہا ہے کہ وہ واقعی بلال کا خیال رکھتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے خود غرضی بھر سے آ جاتی ہے، کیونکہ انسان اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے اور زہرا بھی اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہے۔ وہ جو کچھ سوچنا نہیں چاہتی اس کا دماغ اسے وہی سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور ہر بات میں دغا اور بے ایمانی آ جاتی ہے۔ بلال کہتا ہے کہ میں تم پر مکمل اعتماد نہیں کر پا رہا، مجھے لگتا ہے کہ تم سب کچھ صرف اپنی مرضی اور فائدے کے لیے کرتی ہو، تمہارا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ جب تک تمہیں کسی چیز میں اپنا فائدہ نہ ہو تم کسی کی بات نہیں سنتی۔ تیمور ایمان کی جان کا دشمن بن چکا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کسی بات سے کوئی سروکار نہیں، اب یہ بات فائنل ہو کر رہے گی۔ ادھر تیمور اندر ہی اندر پریشان ہے کہ وہ کیا کرے، لیکن بلال اب پیچھا چھوڑنے والا نہیں۔ یہ سب مل کر کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے، لیکن ایسا کوئی سین نہیں ہونے والا۔ بہت زیادہ پریشانی بڑھ چکی ہے اور ان لوگوں کو ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر ذرا سی بات بھی نکل گئی یا پکڑی گئی تو حالات خراب ہو جائیں گے۔ تیمور کا باپ اسے سمجھاتا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی کو اندر مداخلت کی ضرورت ہے، میں خود اسے معاملے کو سنبھال لوں گا، مجھے معلوم ہے کہ کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ لیلا بھی کافی پریشان ہے کہ بلال کو کوئی نقصان نہ پہنچے، لیکن فی الحال کسی سے اس کا ذکر نہیں کر رہی۔ احد ایمان کی خوشیاں برداشت نہیں کر پا رہا اور کہتا ہے کہ اسے یقین تھا کہ یہی سب چل رہا ہے، ایمان یہ سب کچھ اپنی سیٹ اور مقام حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں۔ بلال صاف کہہ دیتا ہے کہ تمہیں ہمارے معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں، میں اپنا فیصلہ کسی بھی صورت میں نہیں بدلوں گا، کیونکہ وہ اب بخوبی جان چکا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ تیمور بلال کا اتنا بڑا دشمن بن چکا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، لیکن جیسے ہی زہرا یہ بات سنتی ہے تو غصے میں کہتی ہے کہ خبردار، جو کسی نے بلال کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی یہ چیز ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ تیمور جواب دیتا ہے کہ پھر تمہیں بھی یہاں سے جانا ہوگا۔ اب جا کے زہرا کو اندازہ ہو گیا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون نہیں، جو کل تک ہر بات پر پریشان رہتی تھی آج اپنے بھائی کے لیے اسٹینڈ لے کر خوش ہے اور اب اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ اب جو ہوگا درست ہوگا، کیونکہ اس یقین ہے کہ کوئی اب اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بلال بھی اب پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ وہ زہرا سے پوچھتا ہے کہ تم نے اپنی جائیداد ان لوگوں کے نام کیوں کی، سچ سچ بتاؤ، وجہ کیا ہے؟ زہرا بہت پریشان ہے، لیکن لیلا کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ سب لوگ لالچی ہیں۔
बिलाल सिर्फ इल्ज़ामात लगाए गए हैं, वरना इसने कुछ भी गलत नहीं किया। अब सब कुछ वाज़ेह हो चुका है। ज़ारा तैमूर से साफ कहती है कि अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो तुम सब ज़िम्मेदार होगे, और अगर उसे आंच भी आई तो ये चीज़ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन तैमूर बदला लेने पर तुला हुआ है और कहता है कि उससे किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये बात फाइनल हो चुकी है। दूसरी तरफ सब मिलकर बिलाल के खिलाफ कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि वो जान से ही हाथ धो बैठे, लेकिन वो वक्त अभी नहीं आया। हालात बहुत संगीन हो चुके हैं और अब हर कदम फूंक फूंक कर रखने का वक्त है, क्योंकि ज़रा सी भी चौंक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें ताकि नए अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।